الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے آواز بلند محبت سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین. جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا. جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا جتھوں لگدا گیا رنگ لیندا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے. سینے لا کے تے سوہنا رنگیندا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے. سینے لا کے تے سوہنا
تے سارے نبیاں نو معراج سیرے زمین، سارے نبیاں نو معراج سیرے زمین، مٹھے مدنی نو معراج عرش بری، مٹھے مدنی نو معراج عرش بری، تاج رب تو ملیا رحمت العالمین، تاج رب تو ملیا رحمت العالمین، کعبہ قوسین دے شان پیندا گیا، تاج رب تو ملیا رحمت العالمین، کعبہ قوسین دے شان پیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے لا کے تے سونا رنگیندا گیا جگ سارے دا، تے شب معراج امامت کے جی ملی، شب معراج امامت کے جی ملی، ہوئے کل انبیاء آپ دے مقتدی، ہوئے کل انبیاء آپ دے مقتدی، شان سارے نبیاں کولوں ودھ گئی، شان سارے نبیاں کولوں ودھ گئی، مرتبے رب محمد نو دیندا گیا، شان سارے نبیاں کولوں ودھ گئی، شان سارے نبیاں کولوں ودھ گئی، مرتبے رب محمد نو دیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے لا کے تے سونا رنگیندا گیا جگ سارے دا، تے بات اس دے نبی اور آنا نہیں، بات اس دے نبی اور آنا نہیں، شان ساڈے نبی وانگو پانا نہیں، شان ساڈے نبی وانگو پانا نہیں، بوہا بند ہے نبوت دا لانا نہیں، بوہا بند ہے نبوت دا لانا نہیں، بوہا بند ہے نبوت دا لانا نہیں، ہر کلاب زور آزمیندا گیا، بوہا بند ہے نبوت دا لانا نہیں، بوہا بند ہے نبوت دا لانا نہیں، ہر کلاب زور آزمیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، تے نال مدنی دے جو لا گئے یاریاں، نال مدنی دے جو لا گئے یاریاں، شانہ رب دے کولوں پا گئے ساریاں، شانہ رب دے کولوں پا گئے ساریاں، وچ روزے دے مانن پہ دلداریاں، 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 لاجا لگیاں نو واسین بھیندا گیا، وچ روزے دے مانن پہ دلداریاں، لاجا لگیاں نو واسین بھیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے لا کے تے سونا رنگیندا گیا جگ سارے دا، کوئی صدیق بنے
دے وچ کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ کوئی صاحب حیا دا سخاوت دے وچ کوئی صاحب حیا دا سخاوت دے وچ کوئی صاحب حیا دا سخاوت دے وچ کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا کوئی صاحب حیا دا سخاوت دے وچ کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے کوئی فارس تو آ کے تھیا دی قدر کوئی فارس تو آ کے تھیا دی قدر کیویں رومی تے رحمت دی بھالی نظر کیویں رومی تے رحمت دی بھالی نظر کیویں حبشی تے عشق کی تایسر کیویں حبشی تے عشق کی تایسر مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا کیویں حبشی تے عشق کی تایسر کیویں حبشی تے عشق کی تایسر مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے سینے لا کے تے سوہنا رنگیندا گیا جگ سارے دا اللہ جل جلالہ امان والو معظم شان ہو فاطمہ قرآن ہو کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب دولت کے طبیب رنائے سبل مولا کل نبی حسین آئے جبین صادق الامین امام الاولین والآخرین حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد حبیب کردگار شفیع روز شمار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار قربان قربان میں ہدیت و سلام کرنے کے بعد وزی وقار جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ مبارک بھی عرض کیا تھا کہ 7 ستمبر وہ یادگار دن ہے جس میں ختم نبوت کے سپاہیوں کو اللہ عز و جل نے فتح مبین عطا فرمایا۔ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے اور 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت ہے۔ ملک پاکستان یہ خداداد ملک جس کی بنیادوں میں شہداء کا خون اور جس کا بنانے کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ ختم نبوت جس کی فقط آپ بات سنتے ہیں لیکن اس کے جو حقائق پیچھے پاکستان کی ہسٹری کے اندر ہیں اس میں سے اکثر ہم لوگ ناواقف ہیں۔ اے بچو جعفر رضا بچو چلو، اکثر ہم میں سے نہیں جانتے۔ یہ پاکستان کے ایکٹ جو ہے نا 1974 کے اندر 7 ستمبر 1974 کو جو ترامیم کی گئی اور یہ قانون ختم نبوت والا پاس ہوا،
یہ بڑی آسانی سے نہیں ہو گیا، جس کو اب بدلنے کی پچھلے 5-7 سال سے مسلسل کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اس شک کے اندر یہ شامل کیا گیا تھا کہ پاکستان کے جو اہم منصب ہیں، اہم عہدے ہیں، ان پر کوئی بھی ختم نبوت کا منکر نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا، اس کو یہ کوئی بھی اہم عہدہ نہیں دیا جائے گا، اور جو کسی عہدے پہ فائز ہوگا، حلف کے اندر یہ بات شامل کر دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے گا، اقرار کرے گا، اس بات پہ حلف اٹھائے گا تو یہ سے عہدہ ملے گا۔ اس کے بجائے اس کا حلف مکمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی عہدہ ہو، پاکستان کی صدارت کا عہدہ ہو، وزارت عظمیٰ کا عہدہ ہو، وزارت جو اعلیٰ جسے کہتے ہیں وزیر اعلیٰ، ان کا عہدہ ہو، یہ جتنے وزراء ہیں پاکستان کے اہم مناصب، ان میں سے کوئی بھی منصب جو ختم نبوت کا منکر ہے، اس کو اہم جتنے عہدے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ ہے، پاکستان کے صدر کا عہدہ ہے، پاکستان کی وزارتوں کے عہدے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم کا عہدہ ہے، یہ سارے عہدے کسی بھی ختم نبوت کے منکر کو نہیں مل سکتے۔ اس کو بدلنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ایسے ہی پاس نہیں ہو گیا تھا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو جب تاریخ ختم نبوت کے سلسلہ میں پکڑا گیا اور قید میں ڈالا گیا، تو جو اس وقت وہاں قید خانے کے اندر لوگ تھے نا، وہ پوچھتے تھے یار کہ کون اتنا بڑا کوئی ہے مجرم ہے جس کو اتنی سزا مل رہی ہے۔ گھنٹوں برف کے سروں پر، بلاک برف کے لاکھوں پر لٹا دیا جاتا، اور جسم کے اوپر برہنہ کر کے اتنے کوڑے برسائے جاتے حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ جسم کے اوپر کوئلے داغا جاتا، جسم کو کوئلے کے ساتھ، کس لیے کہ ختم نبوت کی تحریک بند کرواؤ۔ اور جب زخمی ہو جاتا جسم تو حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، بچھو وغیرہ لا کے آپ کے جسم پہ چھوڑے جاتے۔ اس سے بڑھ کر مظالم جو آپ کے اوپر ڈھائے گئے، مولانا عبدالستار خان نیازی، سلام ہے آپ کی ان کو، جنہوں نے ہمارے لیے یہ آسانیاں پیدا فرما دی، ہمارے ملک پاکستان کے قانون کے اندر یہ شکیں ڈال دی، اور آج اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہمیں پیرا دینے کی ضرورت ہے اس پر۔ اور یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، پچھلے دنوں نا ایک جملہ بڑا وائرل ہو رہا ہے اس سوشل میڈیا پہ، مجھے بڑا اچھا لگا ویسے وہ جملہ، اور یہ بات سوچنے والی بھی ہے۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں یار یہ فقیران آتے مولویوں کا کی کام ہے، اپنی فقیری کرن۔ اور مجھے بات یاد آ گئی حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب یہ ختم نبوت کا ڈاکو کانا مرزا نعیم، اس کے ساتھ جب سیدی پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے مناظرے کا اس کو چیلنج دیا، کہا کیا کسی نے آپ سے کہا حضرت یہ بڑا کام کی فقیر و فقیری کرو اپنی، فقیر کا بڑا کام ہے مناظرہ جا دیتے تو مولوی کا کام ہوتے مناظرے کرنے کا چیلنج کرنا بڑا بڑا کام۔ آپ نے جملہ آخیا ہے جڑا جملہ ساڈے دلوں تے لکھن واسطے انہوں نے آخیا تو سانوں لکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہم سے بغیرت درویشی نہیں ہوتی، بے غیرت درویشی نہیں، غیرت والی درویشی کرنی ہے، فقیری کرنی ہے تو غیرت والی ہو۔ ختم نبوت کے ڈاکو ڈاکہ ڈال کر رہیں، اور ہم یہ نہیں انسانوں کی اسی کے فقیر بننا ہے۔ ختم نبوت کی شکیں ختم کی جائیں، اور ہم کہیں نہیں کہ تو بل پاس ہو احسان ہو ایسی پتہ نہیں اسمبلی چاہیے سکتے پیسوں دی پیر جڑا جے۔ آپ کو پتہ ہے کتنی گدیاں ہیں اس وقت اسمبلی ہال کے اندر، نظر دوڑائیں، اکثریت ہے گدیوں کی، پیر ہیں جو بریلویوں کا پیسہ کھاتے ہیں، سرکار کے نام کا کھاتے ہیں جو۔ اور جب بل کے اوپر سین ہوئے اور علماء حق نے جب آواز بلند کی، ابھی جو فیض آباد کا دھرنا ہوا کچھ عرصہ پہلے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی مدد اللہ علی، آپ کی قیادت میں وہ دھرنا ہوا، اور پھر اللہ کے فضل سے اس شرک کو جو بل کے اوپر سین کر کے آئے تھے، ان سے جب پوچھا گیا کہ صاحب نہیں پتا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا انہوں نے کیا بھی ہے، سین بھی کی ہے۔ بڑے بڑے پیر، نامی گرامی مولوی، بڑے بڑے جبے کبے والے وہاں پر موجود تھے۔ ہاں کوئی کام نہیں ہمارا سیاست سے، لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت کے ساتھ کام ہے۔ رسول اللہ کے دین کے ساتھ غداری ہو تو پھر ہمارا کام ہر چیز کے ساتھ ہے۔ ہم سے پھر بغیر درویشی نہیں ہوتی۔ یہ سبق ہمیں پیر میر علی شاہ نے پڑھایا ہے، جو امام الفقراء ہیں، انہوں نے بتایا کہاں جب کوئی بھونکے ختم نبوت پہ ڈھاکہ ڈالنے کی کوشش کرے تو فقیری چھوڑ کے جہاد کے لیے کھڑے آ جاؤ، جان جاتی ہے تو جائے۔ اس وقت پھر مسلح اور پگڑیاں نہیں بچانی، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے نکلنا ہے۔ لاہور شہر ختم نبوت کے لحاظ سے اس کی بڑی تاریخ رقم ہے۔ لاہور نے بڑا خون دیا ہے تاریخ ختم نبوت کے لیے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے بھی تاریخ رقم کر گیا ہے جو لاہور کر گیا ہے۔ 56 شہیدوں کے خون سے لاہور نے تاریخ رقم کی ہے۔ یہ جو پچھلا دور گزرا عمران خان والا دور، اس میں 56 شہیدوں کے خون سے رنگین ہے یہ داستان۔ لیکن یہ تو فقط 56 تھے، جب بنا تھا 15,000 علماء نے اپنی شہادت کا نغمہ پیش کیا تھا۔ ایم نہیں پاس ہو گیا، 4 ستمبر 1974 آیا اور لکھ دیا انہوں نے، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے۔ جو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھا نا، وہ ایک لبرل بندہ تھا، مذہبی بندہ نہیں تھا۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ریاسی لکڑا دین مطلب ہوتا ہے، وہ ایسا ہی بندہ تھا، لبرل بندہ تھا۔ لیکن اللہ عز و جل نے اسے یہ توفیق دی، اور علماء حق کی کوششوں سے اس نے جب یہ، بلکہ اس سے پہلے کہنے لگا نا حضرت مولانا شاہ امام محمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جا کے اس سے ملے، ملاقات کا ٹائم دیا، کسی طریقے سے پہنچے اس کے پاس، ملاقات کی۔ ملاقات جب کی تو کہا بھائی یہ دیکھو نا، یہ ختم نبوت، مسلمان دین، یہ قرآن، یہ حدیث، ساری بات۔ اس نے کہا مولوی جی یہ سارے کم مسیطے رکھو، یہ اسمبلی حال ہے، اتنے شکلیں نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے اللہ کے ولی کی فراست، انہوں نے بڑی فراست سے کام لیا، اور بہت بڑی عقل بندی ہے یہ۔ آپ فرمائیں ان باتوں کو چھوڑ، یہ ثابت کرنا واقعی ہمارا کام ہے، اور اسمبلیاں بھی ٹھیک ہے ہوتی ہیں سیاست کے لیے، لیکن یہ بتا تو ہے پاکستان کا وزیر اعظم، کہ جی میں ہوں، چلو وہ بندہ کھڑا ہو جائے، وہ کہے کہ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم نہیں، میں وزیر اعظم ہوں، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم نہیں، وزیر اعظم میں ہوں۔ اس نے کہا دو باتیں ہیں، یا تو اس بندے کا دماغ خراب ہے، پاگل ہے وہ، یا پھر وہ میری پارٹی کا غدار ہے، غدار ہے میرا وہ۔ جو بندہ مجھے وزیر اعظم میں بیٹھا ہوں، اسمبلی کے اندر موجود ہوں، میرے پاس سارے اس وقت عہدے ہیں، میں پاکستان کا وزیر اعظم دنیا مانتی ہے، جو بندہ یہ کہے کہ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم نہیں بلکہ میں وزیر اعظم ہوں، وہ میرا غدار ہے۔ تو میں یہی تو تجھے سمجھانا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے، نبی کا فرمان ہے، رب کا فیصلہ ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، جو ان کے ہوتے ہوئے کسی کو آخری نبی مانے وہ رسول اللہ کا غدار ہے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر صبح کے 4 ستمبر کا دن آیا، اور ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کہا تھا یار یہ کام تم مجھ سے کروا تو رہے ہو نا، ہم اسے تاریخ کی دستخط کہتے ہیں، اور شاید اللہ کے حضور اس کی یہ نیکی قبول ہو جائے، اس کے لیے اللہ عز و جل ذریعہ نجات بنا دے، تو میرا مالک ہے۔ انہوں نے کہا یہ دستخط میں ختم نبوت کی شکوے نہیں، اپنی موت کے پروانے پہ کر رہا ہوں۔ یہ ختم نبوت کے ڈاکوں کی اتنی پہنچ ہے، اور آج بھی وہ نادیدہ ہاتھ، نادیدہ قوتیں، وہ باطل طاقتیں اس ختم نبوت کی شک کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں۔ آپ یہ سوچیں گے کہ یار اس نے کیا فائدہ کیا،
ختم نبوت کی شک اگر ختم ہو جاتی ہے تو اس سے ان طاقتوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو آئیے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دنیا کو ڈر کس سے ہے؟ مذاہب باطلہ کو، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، جتنے بھی ہیں، جتنی باطل قوتیں ہیں انہیں ڈر کس سے ہے؟ خانہ کعبہ کا ہم طواف کرتے ہیں، اس بات کا انہیں ڈر ہے. حج کا جو اجتماع ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کا فقط انہیں ڈر ہے. کس چیز کا انہیں ڈر ہے؟ اور وہ پاکستان کو ٹارگٹ کیوں کیے ہوئے ہیں؟ یہ بات مجھے سمجھنے والی ہے. وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام کی طاقت ہے تو پاکستان ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. اگر آج باطل قوتیں مدینہ طیبہ کی طرف ٹیڑھی آنکھ نہیں دیکھتی تو اس کی وجہ پاکستان ہے. ذہن میں رکھیے یہ بات. پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی ایٹمی طاقت یہ ان کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں ٹانٹا بن کے. اس لیے وہ چاہتے ہیں پاکستان کی طاقت کو ختم کر دیں. ایٹمی پلانٹ، ایٹمی طاقت جو ہماری ہے اسے ختم کرنا ان کی یہ اولین ترجیح ہے. ختم نبوت ختم کرنا یہ ان کی اولین ترجیح ہے. اب ختم نبوت کے ختم کرنے سے انہیں یہ فائدہ ہوگا. جب ختم نبوت ہی نہیں ہوگی کیا کریں گے؟ پھر تو ان کی اپنی ایٹمی طاقت ہوئی ہے. رسول اللہ کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے پاکستان کو ایٹمی طاقت رب نے دی ہے. اس لیے وہ پاکستان سے ختم نبوت کی شک ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کے آخری نبی نے فرما دیا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی. میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو. اس پر اگر ایمان نہیں ہے تو بندہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ عز و جل ہمیں ختم نبوت کا پہرےدار بنائے. رسول اللہ کی ناموس پر اپنی جانیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.